بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ غزوہ بدر میں مسلمانوں کے ہاتھوں کفار مکہ کی بدترین شکست کے بعد کفار مکہ نے ایک نئی جنگ کی تیاری کی۔ چونکہ بڑے بڑے سردار غزوہ بدر میں مارے گئے تھے، اس لیے مشرکین کی قیادت اب ابو سفیان کے ہاتھ میں تھی۔ تو ابو سفیان نے ایک نئی جنگ کی بھرپور طریقے سے تیاری شروع کر دی۔ مکہ کے نئے سردار ابو سفیان نے بدر کے مقتولین کا بدلہ لینے کی قسم کھائی تھی۔ شام سے آنے والے قافلے کا تمام سرمایہ جنگی تیاریوں کے لیے وقف کر دیا۔ شاعروں نے جذبات بھڑکانے والی نظمیں کہیں اور عورتوں نے تانے دیے۔ اس طرح ایک سال میں 3000 آدمیوں کی فوج لڑائی کے لیے تیار ہو گئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے چچا حضرت عباس کے ذریعے سے قریش کی جنگی تیاریوں کا علم ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسلمانوں کو مشورے کے لیے مسجد نبوی میں بلوایا۔ عبداللہ بن ابی منافق نے رائے دی کہ شہر میں رہ کر دشمن کا مقابلہ کیا جائے، لیکن حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میری رائے ہے کہ شہر بند ہونے کا کوئی فائدہ نہیں، کیونکہ معلوم نہیں کب تک ہمارا محاصرہ جاری رہے، اس لیے شہر سے نکل کر دشمن کا مقابلہ کرنا چاہیے۔ باقی صحابہ کرام نے بھی ان کی رائے کی تائید کی۔ آخر اکثریت کی رائے کا حق میں فیصلہ ہوا کہ دشمن کا کھلے میدان میں مقابلہ کیا جائے گا۔ قریش کا لشکر احد کے میدان میں پڑاؤ ڈالے بیٹھا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جمعے کی نماز کے بعد 1000 مجاہدوں کے ہمراہ لشکر لے کر شہر سے نکل گئے۔ شہر سے باہر عبداللہ بن ابی منافق نے اپنے 300 سپاہیوں کو لے کر اسلامی لشکر سے الگ ہو گیا۔ چونکہ میری بات نہیں مانی گئی، اس لیے میں آپ لوگوں کے ساتھ نہیں دوں گا۔ اس طرح کفار کے 3000 کے مقابلے میں صرف 700 مسلمان باقی رہ گئے۔ مسلمان عورتوں کی کافی تعداد بھی ساتھ تھی تاکہ زخمی سپاہیوں کی مرہم پٹی کریں، انہیں پانی پلائیں اور تیر وغیرہ لا کر سپاہیوں کو دیں۔ احد کے میدان میں پہنچ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پہاڑ کو پشت پر رکھ کر پڑاؤ ڈالا۔ احد کی پہاڑی کے جنوبی حصے میں ایک وادی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس پہاڑی پر 50 تیر انداز حضرت عبداللہ بن جبیر کی سربراہی میں مقرر کیے اور انہیں حکم دیا کہ جب تک کہا نہ جائے کسی حال میں اپنی جگہ سے نہ ہلنا۔ باقی سب سپاہیوں کو آپ نے میدان میں ترتیب سے صفوں میں کھڑا کیا۔ اسی دوران قریش کی عورتیں رزمیہ گیت گاتی ہوئی آگے بڑھیں۔ پھر جنگ شروع ہوئی تو عرب کے دستور کے مطابق ان کا علم بردار طلحہ صف سے آگے آیا اور مقابلے کے لیے للکارا۔ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا اس کے مقابلے کے لیے نکلے اور اسے قتل کر دیا۔ اس پر طلحہ کا لڑکا جوش انتقام سے نکلا۔ حضرت حمزہ نے آگے بڑھ کر اس کو قتل کر دیا۔ اب عام لڑائی شروع ہوئی۔ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا اور اسد اللہ واسد الرسول حضرت امیر حمزہ اور حضرت ابو دجانہ انصاری دشمن کی فوج کی صفوں میں گھس گئے اور دشمن کے سپاہیوں کو قتل کرنا شروع کر دیا۔ حضرت ابو دجانہ کی بہادری پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک تلوار بطور انعام عطا فرمائی۔ جنگ بدر میں ابو سفیان کی بیوی ہندہ کا باپ عتبہ اور چچا شیبہ حضرت حمزہ کے ہاتھوں مارے گئے تھے۔ اس کے بھائی ولید کو حضرت علی نے قتل کیا، اس لیے وہ انتقام کی آگ میں جل رہی تھی۔ اس نے حبشی غلام وحشی کو انعام کا لالچ دے کر حضرت حمزہ کو شہید کرنے پر آمادہ کر لیا۔ وہ نیزہ پھینکنے میں بہت ماہر تھا، اس نے حضرت حمزہ کو شہید کر دیا۔ ہندہ نے جوش انتقام میں حضرت حمزہ کا پیٹ چاک کر کے کلیجہ نکال کر دانتوں سے چبا ڈالا۔ اگرچہ مسلمانوں کی تعداد کم تھی، ان کے پاس ہتھیار بھی کافی نہیں تھے، لیکن جوش ایمانی سے انہوں نے ایسی جنگ کی کہ کفار کے قدم اکھڑ گئے اور وہ میدان سے بھاگ نکلے۔ اس پر مسلمانوں نے ان کا پیچھا کرنے کے بجائے غنیمت کا مال جمع کرنا شروع کر دیا۔ درے پر جن 50 آدمیوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تیر اندازی کے لیے مقرر کیا تھا، وہ بھی مال غنیمت جمع کرنے میں شریک ہو گئے۔ ان تیر اندازوں کے سردار حضرت عبداللہ بن جبیر نے اپنے ساتھیوں کو بہت سمجھایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم کے بغیر ہم اپنی جگہ نہیں چھوڑ سکتے، لیکن انہوں نے ایک نہ سنی۔ خالد بن ولید اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے۔ انہوں نے درے کو خالی دیکھا تو اپنے 100 سواروں کو ساتھ لے کر پیچھے سے مسلمانوں پر حملہ کر دیا۔ اب سامنے سے بھی دشمن پلٹ آیا اور مسلمانوں کو اچانک آگے اور پیچھے دونوں طرف سے دشمن کا مقابلہ کرنا پڑا۔ اس بدحواسی میں مسلمانوں کی ایک بڑی جماعت شہید ہو گئی۔ اب لشکر کفار کا سارا زور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جانب تھا کہ کسی طرح آپ کو شہید کر دیں۔ اس پر صحابہ کرام کی ایک بڑی جماعت بڑی بہادری سے آپ کو گھیرے میں لے لیا اور اسی اثناء میں حضرت مصعب بن عمیر شہید ہو گئے۔ چونکہ ان کی صورت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کافی ملتی تھی، اس لیے کفار نے شور مچا دیا کہ نعوذ باللہ محمد شہید ہو گئے۔ اس پر مسلمانوں نے شدت غم سے جنگ چھوڑ دی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد زندہ رہ کر کیا کریں گے۔ اسی دوران ایک صحابی کی نظر آپ پر پڑی اور اس نے دوسروں کو آگاہ کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زندہ ہیں اور ہم میں موجود ہیں۔ اس پر کچھ اور لوگ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گرد جمع ہوئے۔
कुफ़ार हर तरफ से आप पर हमला कर रहे थे, लेकिन जानिसार सहाबा हर बार को अपने ऊपर बर्दाश्त करते। इसी असना में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरा मुबारक ज़ख्मी हुआ, दंदान मुबारक शहीद हो गए और ख़ुद की कड़ियाँ चेहरे मुबारक में चुभ गई। लेकिन इस हालत में भी आपकी ज़ुबान मुबारक पर जो अल्फाज थे वो आपकी वुस्अत क़ल्बी की वाज़ेह दलील हैं। आपने फरमाया, ए खुदा मेरी कौम के असूलों को माफ़ फरमा, वो नादान है और नहीं जानते कि वो क्या कर रहे हैं। चंद जानिसार सहाबा आपको लेकर पहाड़ की चोटी पर चढ़ गए। कुफ़ार ने पीछा करना चाहा, लेकिन पत्थर बरसा कर उन पर हमला पसपा कर दिया गया। इस पर अबू सुफियान एक पहाड़ी पर चढ़कर देवता के नारे लगाने लगा। जवाब में मुसलमानों ने अल्लाहु अकबर के नारे लगाए। इस जंग में मुसलमानों के 70 आदमी शहीद हो गए, जिनमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा असदुल्लाह व असदुर रसूल जनाब अमीर हमज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु भी शामिल थे और कुफ़ार के 22 आदमी मारे गए।